یہ واقعہ ریاض النظرہ میں اور سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں درج کیا ہے کہ 2 آدمی 100 دینار ایک عورت کے پاس بطور امانت رکھنے کے لیے آئے، اور دونوں نے اس عورت کو دینار حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری امانت ہے، اگر ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس آئیں تو یہ تھیلی ہمیں واپس کرنا، اگر ہم میں سے کوئی ایک آئے تو اس کو یہ تھیلی نہ دینا۔ عرصہ دراز کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، جو امانت ہم نے تمہارے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دے دو۔ اس عورت نے دینار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے خاندان والوں کے پاس گیا اور اس کی شکایت کی۔ عورت کے رشتہ داروں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا کہ اس شخص کی جو امانت تمہارے پاس ہے وہ اسے لوٹا دو۔ ابھی اس بات کو 1 سال گزرا تھا کہ اس شخص کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا، تو اس نے عورت سے اپنی رکھی ہوئی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وہ عورت اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور بولی، تمہارا ساتھی 1 سال پہلے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم دنیا سے چل بسے ہو، لہٰذا میں نے اس کے مطالبے پر اسے امانت واپس کر دی۔ وہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا مگر اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا۔ آخر کار معاملہ طول پکڑ گیا اور وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے دونوں کا بیان سن کر عورت سے کہا، تو ہر حال میں اس شخص کو اس کی امانت واپس کرنے کی پابند ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی اور حضرت عمر کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کیا، اے خلیفہ وقت، آپ ہمیں ابو الحسن علیہ السلام کے پاس جانے کی مہلت دیجیے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے اس بات کو قبول کیا۔ جب وہ دونوں جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے عبد خدا، جب تم نے امانت رکھی تھی تو تم دونوں اس کے پاس آئے تھے اور تم دونوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دونوں آئیں تو ہمیں یہ امانت واپس کرنا۔ اب تم اپنے ساتھی کو لے کر آؤ تو بعد میں تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہاری رقم تمہارا ساتھی لے گیا ہے، جاؤ اور اس سے خود وصول کر لو۔ اس عورت کا کوئی قصور نہیں بلکہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے۔